میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے والد سے ایک واقعہ نقل کیا، ان کے والد کے استاد کا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی اپنے استاد حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا. یہ بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند کے محدث، بڑا علم تھا، بڑا تفقہ تھا، حدیث کے بارے میں بڑی جانکاری تھی. مفتی محمد شفیع صاحب ان کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں کبھی کبھی جایا کرتا تھا. ایک بار ان کے گھر پہ گیا، حضرت کھانا کھا رہے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں برتن ایک طرف کر کے جلدی جلدی سے دسترخوان لپیٹنے لگا، جیسے کہ آج کل سبھی ایسے ہی کرتے ہیں. دستر پہ کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کچھ ریزے ہوتے ہیں، کچھ ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں، ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہیں، اس کو دستر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور کچھ ریزے یوں ہی گر جاتے ہیں، وہ بھی اسی میں پڑے رہتے ہیں، اور لوگ اس کو یوں کر کے لپیٹتے ہیں اور لے جا کے کہیں ڈال دیتے ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں بھی حضرت کی خدمت کے جذبے سے دستر کو لپیٹنے لگا. حضرت نے کہا مولوی صاحب رہنے دیجئے، آپ کو دسترخوان اٹھانا نہیں آتا. یہ کہا ان کے استاد نے، کہا مولوی صاحب آپ رہنے دیجئے، آپ کو دسترخوان اٹھانا نہیں آتا. حضرت کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا دسترخوان بھی کیسے اٹھایا جاتا ہے. اب ڈر کے مارے مفتی شفیع صاحب تو بیٹھ گئے، تو حضرت نے کہا میں دکھاتا ہوں کیسا دسترخوان اٹھاتے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، دستر پر جو پڑی ہوئی چیزیں تھیں ان میں کچھ ہڈیاں تھیں، کچھ روٹی کے ذرات تھے، اور کچھ پھل کھائے تھے تو پھل کے چھلکے بھی تھے، جیسے کوئی موز ہو یا اور کوئی چیز، اس کے چھلکے بھی تھے. حضرت نے ان سب کو الگ الگ کیا، ہڈیوں کو الگ کیا، اور ریزے اور روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کیا، اور جو پھل کے چھلکے تھے ان کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد الگ الگ پلیٹ میں ان کو رکھا، اور پھر اس کے بعد دسترخوان جھٹکا اور اس کو صاف ستھرا کر کے ایک طرف کو رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ ذرات جو تھے اس کو لے جا کر چونٹیوں کے سوراخ کے پاس میں رکھ دیا. روٹی کے ذرات ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں باریک باریک، اس کو انہوں نے اٹھایا اور لے جا کے جہاں چونٹیاں ہیں، چونٹیوں کے کئی سوراخ، وہاں سوراخ کے پاس میں اس کو ڈال دیا. اور پھر ایک طرف جو ہے کتوں کے واسطے یہ ہڈیاں رکھ دی، اور پھر جو چھلکے تھے اس کو ایک الگ طرف لے جا کے ڈالا، اور کہا یہ کتے کھا لیں گے، اور یہ گائے وائے آئے گی تو وہ کھا لے گی، اور یہ جو ذرات تھے اس کو میں نے چونٹیوں کے لیے ڈال دیا ہے، یہ دیکھو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اس کو بھی ضائع ہونے نہیں دینا ہے. کہاں یہ ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں میں عالم تو ہو گیا تھا، فاضل تو ہو گیا تھا، لیکن دسترخوان اٹھانے کا طریقہ ان بزرگ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے معلوم ہوا.